नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हम सब की तरफ आने वाले हर शर को खैर व आफियत में बदल दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे बच्चों, आज हम लयाली नशर का तीसरा लेसन शुरू करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शवाल और ज़िलक़ादा के बारे में हमने अपने पिछले 2 लेसन्स में बात की और इंशाअल्लाह ताला इसके बाद ज़िलक़ादा के बाद जो महीना आता है यकीनन आप सब बच्चों को उसका नाम पता होगा। जी हाँ, उसका नाम है ज़िलहज। आज हम इंशाअल्लाह ताला उसके बारे में सीखेंगे। ज़िलहज जो है इस्लामी कैलेंडर का 12वां यानी आखिरी महीना है। इस महीने की 8 से 13 तारीख तक हज के अरकान अदा किए जाते हैं और हज अदा करने की वजह से ही इस महीने को ज़िलहज कहते हैं। अब हम देखेंगे कि हज क्या है। हज जो है अरकान इस्लाम का 5वां रुकन है, 5वां यानी आखिरी रुकन है। अब आप देखें कि महीना भी आखिरी है, यानी इस्लामी साल का महीना भी आखिरी हुआ ज़िलहज, और इसी तरह अरकान इस्लाम का 5वां यानी आखिरी रुकन भी जो है वो हज है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप सब बच्चों को यकीनन अरकान इस्लाम के बारे में पता होगा और इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं। उसके बारे में एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। नंबर 1 है शहादत देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। नंबर 2 है नमाज कायम करना। नंबर 3 है ज़कात अदा करना। नंबर 4 है रमज़ान के रोज़े रखना। और फिर नंबर 5 पे यानी लास्ट पे आ जाता है हज करना। और हज के मायने हैं इरादा या कसद करना। हज की तफसील के बारे में भी इंशाअल्लाह ताला अब हम कुछ देखते हैं कि हज कैसे यानी किया जाता है। तो हज जो है ख़ास तरीके से अल्लाह ताला की इबादत करने का नाम है, जिसमें अल्लाह ताला के घर यानी बैतुल्लाह की तरफ सफ़र किया जाता है, ख़ास दिनों में, ख़ास जगह पर और ख़ास तरीके से जो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था। जिन दिनों में हज किया जाता है वो दिन भी साल के बहुत अहम तरीन दिन हैं, यानी ज़िलहज के शुरू के 10 दिन, जैसा कि हमारे कोर्स का नाम भी है लयालिन अशर। तो ज़िलहज के 10 दिन जो हैं वो भी बहुत अहम हैं। अब हम थोड़ी सी बात जो है वो देखेंगे कि हज की फ़र्ज़ियत के बारे में कि हज कब फ़र्ज़ हुआ। जैसे आपको पता है जैसे अल्लाह ताला ने हम पर नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ किया, ऐसे ही हम पे रोज़े रखना भी फ़र्ज़ है और इसी तरह फिर हज करना भी हम पे फ़र्ज़ है। और हज फ़र्ज़ हुआ था 9 हिजरी में और फिर अगले ही साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी में हज अदा किया था अपने सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमईन के साथ। और फिर इस हज को हिज्जतुल विदा भी कहते हैं। हज एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब होने का ज़रिया है। हज की अदायगी पर जन्नत की बशारत दी गई अल्लाह ताला की तरफ से। हज के बारे में इरशाद बारी ताला है कि वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह ताला की तरफ से लोगों पर ये बात फ़र्ज़ की गई है कि इस घर तक पहुँचने की इस्तिताअत रखने वाले उसका हज करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो इस्तिताअत पर हज करेगा उसको जन्नत भी मिलेगी और वो गुनाहों से भी पाक हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हम देखेंगे अब हज के फ़र्ज़ होने के बारे में कि हज के लिए फ़र्ज़ होने के लिए जो ज़रूरी शराइत हैं वो क्या हैं, कि कौन हज करेगा, किस पर हज फ़र्ज़ है। तो उसके लिए सबसे पहली शर्त जो है वो इस्लाम है कि जो इंसान है वो मुसलमान हो, कोई गैर मुस्लिम जो है वो हज नहीं कर सकता। और फिर सेकंड पे हम देखेंगे कि अक्लमंद होना ज़रूरी है, कि अक्ल ज़रूरी है। ऐसा इंसान जिसकी अक्ल ठीक हो, उसे कोई दिमागी मसला ना हो, उस पर हज फ़र्ज़ है। फिर उसके बाद थर्ड पे आ जाता है बलूगत, यानी कि वो बालिग हो, वो सास उम्र में हो जिसमें बाकी तमाम इबादत भी उस पर फ़र्ज़ होती
ہیں تبھی وہ حج اس پر فرض ہوگا۔ 4 پہ آ جاتا ہے کہ وہ آزاد یعنی انڈیپینڈنٹ ہو۔ پھر نمبر 5 پہ آ جائے گا صاحب حیثیت ہو، کہ اس کے پاس اتنی مالی وسعت ہو کہ وہ سفر کے اخراجات بآسانی برداشت کر سکتا ہو، اور اگر ان 5 میں سے کوئی ایک بھی ٹرم جو ہے وہ اس کی مس ہوگی تو اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔ اس لیے 5 کیٹیگریز اگر پوری ہو رہی ہوں تو پھر اس مسلمان پر حج فرض ہوتا ہے۔ اور پھر اگر حج فرض ہونے کے باوجود بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ تو نہیں ہے، مگر اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب کسی مسلمان پر حج فرض ہو جائے تو اس کو حج کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں ہم ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرضی حج کے لیے جلدی روانہ ہو جاؤ، تمہیں نہیں معلوم کہ کب کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اپنے آنے والے اگلے لمحے کے بارے میں، کہ وہ کسی بیماری یا معذوری کا شکار نہ ہو جائے اور پھر سفر حج کے قابل نہ رہے۔ اس لیے جیسے ہی کسی مسلمان پر حج فرض ہو جائے اس کو حج ادا کر لینا چاہیے۔ حج کی فرضیت کے بعد ہم دیکھیں گے کہ حج کی اہمیت اور فضیلت، اس کے بارے میں بھی میں آپ سے بہت ہی پیاری حدیث شیئر کرنا چاہوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر کہا گیا اس کے بعد کون سا عمل، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مقبول حج، یعنی وہ حج جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبولیت سے نوازے اور قبول فرما لے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرتے رہو، کیونکہ یہ دونوں تنگ دستی اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو ختم کر کے صاف کر دیتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ حج مبرور کو اجر جو ہے اس کا جنت ہی ہے۔ اور پھر ایک بار سے زائد بھی حج کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم نے اس حدیث میں بھی دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کرتے رہو۔ ٹھیک ہے، یعنی ہمارے پاس یہ دلیل ہے کہ اگر ایک انسان وسعت رکھتا ہے، ایک مسلمان وسعت رکھتا ہے تو وہ ایک سے زائد بھی حج ادا کر سکتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی ہے اقرا بن حابس، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحج فی کل سنۃ او مرۃ واحدہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج ہر سال کرنا ہے یا زندگی میں ایک ہی مرتبہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا بل مرۃ واحدہ فمن زاد فہو تطوع، بلکہ ایک مرتبہ ہے، پس جس نے زیادہ دفعہ کیا تو وہ نفلی ہے، یعنی فرض تو ایک ہی بار ہے لیکن اگر وہ زیادہ بھی کرے گا تو وہ پھر نفل عبادت میں انشاءاللہ تعالی شمار ہوگا۔ الحمدللہ ہم نے یہ بات بھی دیکھ لی کہ حج ایک بار بھی کیا جا سکتا ہے، بار بار بھی کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ اس میں کوئی اجر ہی اجر ہے، بہت زیادہ اجر ہی کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ اچھا بچوں، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کا حکم کس کو دیا تھا، اور ان نبی کا نام جو تھا وہ کیا تھا وہ بتائیے مجھے۔ ویسے ان کا لقب میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ان کا لقب تھا خلیل اللہ، ان کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے دوست۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے دوست کس نبی کا لقب ہے؟ یقیناً کچھ بچے تو جانتے ہوں گے، اگر کچھ بچوں کو نہیں پتہ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کو بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے حج کرنے کا حکم دیا تھا، اور پھر انہوں نے اعلان فرمایا تھا کہ تمام لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج ادا کرنے آئیں، پیدل بھی اور اونٹوں پر بھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور ہوگا تو اس وقت تو کاریں بھی نہیں تھیں، جہاز بھی نہیں تھے، نہ ہی کوئی ٹرین ہوتی تھی، کوئی بھی ایسی سواری نہیں تھی جو آج کل ہم اپنے سفر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس وقت تو لوگ پیدل سفر کرتے تھے یا پھر ان کے پاس اونٹ ہوتے تھے جن پہ وہ سفر کر کے اللہ کے نبی کا حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اب اور پھر یہ تھا کہ کیونکہ اس وقت جو
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کو دعوت دی تھی حج کے لیے، تو اس وقت تو سارے اس نبی کو ماننے والے تھے، اللہ کے نبی کو ماننے والے تھے، اور کیونکہ ہر نبی جو ہے وہ عقیدہ توحید کی ہی دعوت دیتا ہے اپنی امت کو، مگر جو عرب کے لوگ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا تھا، یعنی کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں بت بنا کر رکھ لیے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو حج سکھایا تو اسی طریقے سے سکھایا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا۔ اور اب قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی انشاءاللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ادائیگی حج کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ آج ہم نے حج اور عمرہ کے بارے میں کافی باتیں سیکھیں، تو ہم یہ بھی جانیں گے کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اگر وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گھر کا مہمان بنائے۔ ہم نے الحمدللہ ذی الحجہ کے مہینے کے بارے میں کچھ باتیں کی، اگلے لیسن میں بھی ہم ذی الحجہ کے بارے میں ہی کچھ اور باتیں سیکھیں گے۔ آپ سب نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب ہم دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔